السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ آج کی مجلس میں موبائل فون کا استعمال، گفتگو کے آداب، میسج اور پیغام بھیجنے کے احکام سنائے جائیں گے۔ اس آخری زمانے میں کچھ چیزیں ایسی ایجاد کی گئیں، انوینشنز آئی ہیں کہ جو 100% نفع ہے یا 100% نقصان ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو استعمال پر موقوف ہے۔ اگر صحیح استعمال ہوگا تو آدمی واقعتاً اس سے فائدہ اٹھائے گا، غلط استعمال ہوگا تو اس کے بے پناہ نقصانات آدمی کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ موبائل فون کو خادم بنائیے، مخدوم نہ بنائیے۔ اپنی ضرورت کے لیے بقدر ضرورت استعمال کیجیے۔ آپ موبائل فون کے خادم، نوکر، آپ کھلونا نہ بن جائیے۔ وہ جیسے نچائے ویسے ناچے، وہ جیسے بلائے ویسے بولے، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے مقصد زندگی کی طرح ذہن و دماغ پر غالب نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ سلام کرنے کا ہے کہ جب کال آتا ہے، ریسیو کیا جاتا ہے، جب اطمینان ہو کہ بات کرنے والا مسلمان ہے تو کوشش ہونی چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں، اللہ کا نام، سلامتی کی دعا کرنے کا موقع مل گیا۔ ہیلو کا لفظ علماء کرام نے تحقیق کی ہے، لکھا ہے، اس میں کوئی جہنم کے معنی نہیں ہے۔ جس نے فون ایجاد کیا اس نے سب سے پہلے ہیلو کا لفظ کہا۔ انگریزوں کے یہاں استعمال ہونے والا لفظ ہے، توجہ کو اپنی طرف لینے کے لیے کہا جانے والا لفظ ہے۔ ہیلو کا کہنا کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ اپنی تہذیب کی حفاظت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابتدا میں اور آخر میں کہنا سنت ہے۔ ملاقات کی ابتدا اور رخصتی کے وقت کہنا سنت ہے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ وغیرہ کے الفاظ ہمارے علاقائی ہیں، روایتی ہیں، عوامی ہیں، سنت نہیں ہے۔ سنت کو چھوڑ کر روایت پر نہ جائیے، ٹریڈیشنز پر مت جائیے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ سلام کے بعد آدمی اپنا تعارف کرائے۔ جب نام محفوظ نہیں ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے وہ نہیں جانتا ہے،
تو آپ اپنا نام اور گفتگو کرنے کا مقصد بتلائیے۔ تیسری بات، اسلام میں اجازت لینے کے احکام ہیں۔ قرآن نے سورۃ النور میں اجازت لینے کے احکام، کس کے گھر میں، کس کمرے میں، کس وقت میں کیسے اجازت لے کر داخل ہوں، یہ قرآن نے سکھلایا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 احادیث ہے جسے احادیث استئذان کہا جاتا ہے۔ مسلسل کال کیا جا رہا ہے، کسی کے دروازے پر آدمی جائے، 1 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کھٹکھٹایا یا سلام کیا، جواب نہیں آیا، حکم یہ ہے کہ آدمی چلا جائے، پھر وہاں پیچھے نہ پڑا رہے۔ جب 3 مرتبہ کال نہیں اٹھایا گیا، اس کا مطلب وہ شخص مصروف ہے، کسی اور وقت میں بات ہو سکتی ہے، اس وقت بات کر لی جائے، میسج بھیج دیا جائے، میں فلانا فلانا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، فلانے مقصد کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بدگمان نہ ہو جائیے، فونوں کی وجہ سے بدگمانی کا دور بھی بہت پیدا ہو گیا۔ فون نہیں اٹھایا، بیوی نے فون کیوں نہیں اٹھایا، شوہر نے اس وقت فون کیوں نہیں اٹھایا؟ مصروفیت ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، کیا ہر وقت فون کرتے ہی ریسیو کرنا کیا ضروری ہے؟ بدگمان نہ ہوئیے۔ حدیث قرآن میں کہا گیا کہ جب تم سے کہا جائے چلے جاؤ تو چلے جاؤ، فرجعو۔ اگر گھر والا، مالک مکان، صاحب مکان جس سے آپ ملاقات کے لیے آئے ہیں، اس وقت وہ ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے، آپ کیوں زبردستی ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اجازت لے لیجئے، وقت لیجئے، پھر اس کے بعد ملاقات کیجئے۔ بلا اجازت کال ریکارڈ کرنا، بغیر اجازت کے کال ریکارڈ کرنا جرم ہے، گناہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بات کرے اور دائیں بائیں دیکھے تو اس مجلس والے کو جس سے بات کی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ اس گفتگو کو امانت رکھے، کسی تیسرے کے سامنے ذکر نہ کرے۔ بات کرنے والے کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ کسی تیسرے سے شیئر کرنا نہیں چاہتا ہے۔ بلا اجازت فون ریکارڈ نہ کیا جائے۔ آپ سے بات کی جا رہی ہے، الگ انداز ہوگا، کسی اور سے بات کی جا رہی ہے، الگ انداز ہوگا۔ آپ کو کوئی راز بتایا جا رہا ہے، کسی اور کو راز بتانے کا ارادہ نہیں ہے، بڑی بے احتیاطیاں ہو رہی ہے، بڑے بڑے فساد ہو رہے ہیں، علماء کو بھی لوگ پریشان کرتے ہیں، خاندان میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے، بغیر اجازت کے ریکارڈ کرنے کی وجہ سے۔ موبائل فون کی گھنٹی، گانا بجانا گناہ ہے، فحاشی کے گانے، بدکاری پر ابھارنے والے گانے، ایسا ٹون لگا دیا گیا، مفت میں گناہ کا کھاتا بھر رہا ہے۔ جیسے سگریٹ پینے والا اپنی صحت بھی تباہ کر رہا ہے، جس کو سنا، جس کے سامنے پی رہا ہے اس کی بھی صحت تباہ کر رہا ہے، زیادہ تباہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایسے گانے کے رنگ ٹون رکھنے والے لوگ
اپنے کان تو خراب کر ہی رہے ہیں، سامنے والے کے کان بھی خراب کر رہے ہیں۔ مقصود ہے اطلاع ہو جائے، ایسی آواز لگا دیجئے کہ جس سے آپ کو اطلاع ہو، انفارمیشنز ہو کہ کال آ رہا ہے۔ کس جگہ پر فون کا استعمال کیا جائے؟ مجلس چل رہی ہے، باپ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، دوست و احباب ہیں، کاروباری ہیں، ماں بیٹیاں ہیں، بھائی بہن ہیں، خاندان رشتہ دار ہیں، اہم معاملہ ہے، لیکن لوگ بے اہم فون بھی ریسیو کرتے ہیں۔ بدتمیزی ہے، موجود کی ناقدری ہے، مجلس کی بے اکرامی ہے، بے موقع یہ کام کیا جا رہا ہے۔ دینی مجالس میں بیان کے درمیان فون، مسجد میں آنے کے بعد بجائے سنت پڑھنے کے، بجائے تلاوت کرنے کے، بجائے دعا کرنے کے، آدمی فون میں مشغول ہو جائے۔ ایسے کون سے بڑے کام ہیں؟ کون سی سلطنت چلائی جا رہی ہے؟ کون سی اتنی بڑی تجارت ہے؟ کون سے اتنے چاہنے والے ہمارے ساتھ لگے ہیں؟ کس کی جان نکل جائے گی آپ کے فون ریسیو نہیں کرنے سے؟ کون سا معاملہ رک جائے گا آپ کا جواب نہیں دینے سے؟ کون سا گناہ ہو جائے گا اس میسج کے نہیں پڑھنے سے؟ اللہ سے جڑیے، اللہ سے جوڑیے۔ ذکر کی جگہ پر بھی غافل رہیں گے، مسجد میں اللہ یاد نہیں آئے گا تو کیا بازار میں اللہ یاد آئے گا؟ کیا غفلت کی جگہ پر اللہ یاد آئے گا؟ سیکھنا چاہیے کہاں پر فون ریسیو کیا جائے، کہاں پر ریسیو نہ کیا جائے۔ رنگ ٹون میں اذان کو لگانا یا قرآن کی آیت لگانا بے ادبی ہے۔ علماء نے لکھا ہے مائک درست کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں یا ذکر کے کلمات مائک ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمائشی آواز کے لیے کہے جاتے ہیں، یہ قرآن اور اللہ کے نام کی توہین ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جلسے کی ابتدا میں قراءت رکھی جاتی ہے، پہلے لوگ جمع ہو جائیں پھر قراءت کی جائے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے قراءت نہ کی جائے۔ کیا اللہ کا کلام اتنا چھوٹا ہے کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے قراءت کی جائے؟ پہلے لوگ جمع ہو جائیں پھر قراءت کی جائے۔ نماز میں فون کی گھنٹی بجنے لگ گئی، دھیان سے بند نہیں کیا، مسجد میں داخلے کے وقت توجہ نہیں رہی۔ اگر قیام کی حالت میں ہے اور فون جیب میں ہے، عمل کثیر کے بغیر ایک مرتبہ میں دبا دیا، ایک طرف جیب میں فون تھا دبا دیا، عمل کثیر کے بغیر ایک مرتبہ کی حرکت میں نماز کی حالت میں رہتے ہوئے دکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ نماز میں ہی ہے، اس طرح سے فون بند کر سکتے ہیں۔ البتہ سجدے کی جگہ پر فون ہے، ہم قیام کی حالت میں ہیں تو پھر وہاں سے فون اٹھا کر بند کرنا یہ نماز کو توڑ دے گا۔ آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، دوسرے مصلیوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، تو پھر آدمی کو اپنی نماز توڑ کر فون بند کرنا چاہیے، یا دوسرے نمازیوں کو چاہیے کہ اس شخص کا فون بند کر دے تاکہ مسجد کا ماحول خراب نہ ہو۔ عمل کثیر کے بغیر فون بند کیا جا سکتا ہے۔ لمبی بات کرنا ہو اجازت لے لے کہ میں لمبی بات کرنا چاہتا ہوں، اندازہ نہیں ہے
کہ وہ استنجا کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ کھانے کے لیے بیٹھ رہا تھا، کسی اور میٹنگ میں تھا، اندازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اجازت لینا چاہیے کہ مجھے لمبی بات کرنا ہے۔ گھر میں فون کا استعمال، معاشرت ہماری ٹوٹ رہی ہے، خاندان ہمارے سکڑ رہے ہیں، دلی دوریاں بنتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا حال دل ہم سن نہیں رہے ہیں، گھر میں بیمار ہے، مزاج پرسی کرنے والا کوئی نہیں، پڑوس میں جنازہ ہے، متوجہ ہونے والا کوئی نہیں، قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی، افطار کے وقت بھی دعا کی توفیق نہیں، طواف میں بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں۔ میرے بھائی، جب آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں فون بند کیجئے، متوجہ ہو جائیے، سلام کیجئے، داخل ہونے کی دعا پڑھیے، والدین کو سلام کیجئے، بیوی کو سلام کیجئے، اپنائیت دیجئے، خیر خیریت لیجئے، دکھڑے سنیے، شکوے سنیے، دل ہلکا کیجئے بیچاری کا، دل بھر انتظار میں رہی، بچوں سے ان کی خیر خیریت، ان کا ہوم ورک، ان کا شیڈیول، ان کی دوستیاں جانیے۔ فون لگا کر گھر میں داخل ہوئے، دسیوں عورتوں کے واقعات ہیں، مرد جب فون لگا کر گھر میں داخل ہوا تو سمجھدار بیوی نے کہا چلے جاؤ، تمہارے گھر میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گھر میں آ کر بھی تم غیروں سے بات کرتے ہو، گھر میں جسم آ رہا ہے، تمہارے دل و دماغ نہیں آ رہے ہیں، چلے جاؤ، باہر ہی رہو۔ سچ کہتی ہیں وہ عورتیں، بیوقوف ہیں یہ لوگ کہ جو بے موقع، بے محل، بے وقت بات چیت میں لگے رہتے ہیں۔ موبائل میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کا اپنا ذاتی مصحف ہو، اس کا اپنا ذاتی قرآن ہو، جس میں وہ تلاوت کا اہتمام کرے۔ اللہ کے مقبول بندوں کا ذاتی مصحف ہوتا تھا، ہاتھ میں پکڑنے کی نیکی کا موقع آدمی کو ملتا ہے، اہتمام ہو جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہے، مصحف اور قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، لے کر پڑھیے۔ اس میں تو وہاں پر فون میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایسی جگہ پر کہ آپ کے پاس ہارڈ کاپی چھپا ہوا قرآن ہاتھ میں نہیں ہے، یا اندھیرا ہے، فون میں پڑھوں گا، ہلکی روشنی میں قرآن نظر آ جائے گا، پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہارڈ کاپی میں، حصی طور پر مصحف میں پڑھ سکتے ہیں، اسی میں پڑھنا چاہیے۔ کمال درجہ یہی ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہی یہ ہے۔ کیا وضو کا ہونا ضروری ہے؟ قرآن فون میں پڑھتے ہوئے علماء کرام کی دونوں رائے ہیں۔ کمال تو یہی ہے کہ بے وضو آدمی نہ پڑھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ قرآن واقعتاً آئینے میں ہے یا آئینے کے نیچے ہے؟ تو سائنٹیفک اور ٹیکنیکل چیز ہو گئی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینے میں قرآن ہے تو وہ کہیں گے کہ انگلی وہاں پر نہیں رکھی جا سکتی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینہ رکاوٹ ہے، قرآن تو ڈسپلے میں نیچے کے حصے میں آتا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ ڈائریکٹ قرآن پر انگلی نہیں لگ رہی ہے تو درست ہے کہ بے وضو پڑھا جائے۔
ادب نہیں ہے۔ ادب تو یہی ہے کہ آدمی دو زانوں قبلہ رخ خوشبو لگا کر مسواک کر کے خشوع کی کیفیت میں غمگین آواز میں اللہ کی عظمت کا استحضار کر کے قرآن پڑھے۔ نامحرم سے مستقل رابطہ، فتنہ ہو گیا یہ فون، نامحرم سے ملنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے، خط بھیجنے کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کسی کے گھر میں آسانی سے آدمی کیسے جا سکتا ہے، لیکن فون نے آسان کر دیا۔ نامحرم سے، چاہے وہ کلیگ ہو، چاہے وہ امپلائی ہو، چاہے وہ امپلائر ہو، چاہے وہ کلاس میٹ لڑکیاں ہوں، یا چچا زاد خالہ زاد بہنیں ہوں، پڑوسن ہوں، نامحرم سے فون پر بھی اکیلے میں مستقل بات کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ دل اور روح ضرور بگڑ جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں۔ بات کرنے کے بعد دیدار کو جی چاہتا ہے، پھر دیدار کے بعد ملاقات کے بعد گناہ کی طرف آدمی کے قدم بڑھنے ہی لگ جاتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران قرآن، ڈرائیونگ کے دوران فون کا استعمال، ڈرائیونگ کے دوران فون کا استعمال حکومت کا قانون ہے۔ آدمی ڈرائیو کرتے ہوئے فون کا استعمال نہ کرے۔ آنکھیں تو دو ہیں، آدمی دیکھ سکتا ہے ایک ہی طرف۔ آدمی کا دماغ بہت بڑی دولت ہے، قدرت کی نشانی ہے، لیکن النفس لا تتوجہ فی وقت واحد الی شیئین، فلاسفہ نے لکھا کہ آدمی ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حادثے اسی لیے ہوتے ہیں، اصول اسی لیے ٹوٹ رہے ہیں۔ آج کل اولا اوبر کا رواج ہے، ٹرپ کے شروع ہونے سے ختم تک چلانے والے فون پر لگے ہیں۔ آدمی ضروریات کو تک نظر انداز کر رہا ہے، پیشاب پاخانہ کھانے پینے کا ہوش تک نہیں ہے۔ اس روش کو بدلنا چاہیے، جان بچانا چاہیے۔ حادثے کا آدمی اپنے آپ کو شکار نہ بنائے۔ گھر کے افراد اصول بنانا چاہیے کہ سوتے وقت کوئی فون لے کر نہیں سوئے گا۔ یہ اصول بنائے بغیر نہ ہماری فجر قابو میں آئے گی، نہ تنہائی کے گناہوں سے روک تھام ہوگی، نہ ہی ہماری نسل ہوم ورک کرے گی، نہ ہی ہم فضولیات و محرمات سے بچ پائیں گے۔ ہر ایک کے پاس ایک فون ہے، ہر ایک کا اپنا کمرہ ہے، ہر ایک کی اپنی تنہائی ہے۔ تقویٰ طہارت کی کوئی تربیت نہیں ہے، تقویٰ طہارت کا بریک اتنا مضبوط نہیں ہے۔ نفس گناہوں کا رسیہ ہے، ناپاک ہو کر ہی رہتی ہیں تنہائیاں۔ یاد کرنا چاہیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ پہاڑ، تہامہ پہاڑ کے جیسے لوگ نیکیاں لائیں گے قیامت کے دن، لیکن ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، جب انہیں تنہائی میں اللہ کے گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے اچھی طرح گناہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں، بعض علماء کہتے ہیں تنہائی کے گناہ کے بارے میں ہے۔ تنہائی میں اللہ کو آدمی ناراض کرے، تنہائی کے گناہوں کا رسیہ ہو جائے۔ نیند تو پوری کر لیجئے، صحت تو اپنی بچا لیجئے، ڈیوٹی پر وقت پہ چلے جائیے، ذہن و دماغ کو راحت دیجئے، سوتے وقت کی دعائیں اور معمولات کا اہتمام کیجئے۔ یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں گی
اگر سوتے وقت آدمی فون کے ساتھ مشغول رہ جائے، اجتماعات میں، اعتکاف میں، ایک حال میں چند لوگ سو رہے ہیں، ایسے موقع پر رنگ ٹون کی آواز، ایسے موقع پر زور زور سے گفتگو، یہ بے ادبی ہے، ایذائے مسلم ہے، تکلیف دینا ہے ایمان والے کو، گناہ ہے یہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، اتنی نپی تلی آواز میں سلام کرتے کہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہو، جاگنے والا سلام کا جواب دے دے، اتنی نپی تلی آواز۔ اور ہمارے فون کی آواز اتنی دہشت ناک، اتنی تکلیف دہ، ایسی بھونچال لانے والی کہ دائیں بائیں لوگوں کی نیند حرام ہو جائے، بوڑھیوں کا سونا مشکل ہو جائے، ماں نے بڑی محنت سے بچے کو سلایا، وہ بچک کر اٹھ جائے، بہت سے لوگوں کو تکلیف دے دی۔ فون خریدنے سے پہلے فون کا دین سیکھیے، بچوں کو فون تھمانے سے پہلے اس کے حلال اور حرام سکھلائیے، اس کے نفع اور نقصان بتلائیے۔ کتنا استعمال ہوا اس فون کا کسی کی مزاج پرسی کے لیے، کتنا استعمال ہوا اس فون کا کسی کی تعزیت اور پرسہ دینے کے لیے، کتنا استعمال ہوا اس فون کا کسی اللہ والے کی ماہانہ ہفتہ واری مجلس کو پابندی سے سننے کے لیے، کتنا استعمال ہوا اس فون کا کسی نئے رسالے اور میگزین، کسی نئے ریسرچ اور جنرلز کو دیکھنے کے لیے، تعمیری استعمال، صلاحیت سازی کے لیے استعمال، صلہ رحمی کے لیے استعمال، تعلق مع اللہ استعمال ہونا چاہیے اگر اس کے میدان سوچے جائے، ورنہ دین و اخلاق کی تباہی کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ دسیوں واقعات ہے۔ بیویاں کہتی ہیں میں شوہر چھوڑ سکتی ہوں، فون نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ شوہر کہتے ہیں میں بیوی چھوڑ سکتا ہوں، فون نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ دسیوں مدرسے کے طلبہ ہیں، مدرسہ چھوڑ دیں گے ہم، کالج چھوڑ دیں گے ہم، جوانی سے ہاتھ دھو لیں گے ہم، صحت ضائع کر دیں گے ہم، فون نہیں چھوڑیں گے۔ ملازمت سے نکال دیا جائے، مالک چاہے ناراض ہو جائے، نسل کی تربیت کے لیے وقت نہ لگے، لیکن ہم فون نہیں چھوڑیں گے۔ اس قدر مسلط نہ کر لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم، درہم کے بندے کی تباہی، دینار کے بندے کی تباہی۔ آج کل کہنا پڑتا ہے تعیس عبد الجوال، جوال اور فون کے بندے کی تباہی، متوجہ ہی نہیں کسی کام کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے غلط استعمال سے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔